إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ایسے لوگوں کے ذمہ دار اور حکمران بن رہے ہیں جن کے بارے میں عام انسان بھی تصور کرنا مشکل سمجھتا ہے. ظلم اور بربریت کا دورہ ہے اور ہر جگہ انسانیت کی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو قتل کرتے جا رہا ہے. اگر انسان کی نظر میں سب سے کم کوئی کسی چیز کی حیثیت ہے تو نعوذ باللہ وہ انسان کی جان ہے. ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں، بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں اور امت مسلمہ کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. ایسے حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ آزمائش اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہے چھینتا ہے. وہ اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے اور ہم مسلمانوں کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا یہ قانون ایک سسٹم ہے کہ مومنوں کو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس بات پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان کی اس گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائش کی بھٹی میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ ضرور پریکٹیکل طور پر، عرض واقع میں، پریکٹیکل طور پر، عملی شکل میں ان لوگوں کو دیکھے گا جو اپنی بات پر کہ ہم ایمان لائے وہ سچ کر کے دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور جھوٹ بولنے والوں کو جان لے گا. اللہ کا علم تو پہلے سے ہے، لیکن عملی میدان میں
کون اپنے ایمان کی شہادت دیتا ہے؟ کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور ان پہاڑ جیسے بڑے بڑے مصیبتوں کے سامنے، پریشانیوں کے سامنے جی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو مضبوط، اس سے بھی زیادہ مضبوط بتا کر ثابت کرتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ ایک طرف شروع کی 3 آیتوں میں ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ آزمائش اور امتحان یہاں کا قانون ہے۔ مسلمانوں کو آزمائش آ رہی ہے، امت مسلمہ کو دنیا بھر میں پریشانیاں اگر ہیں تو اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایمان کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری طرف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کاشن دیا گیا ہے، یہ تنبیہ دی گئی ہے ان ظالموں کے لیے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے جا رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں؟ نہیں، والعاقبۃ للمتقین، انجام متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نتیجہ کس کو ملے گا؟ جو نیک لوگ ہیں، جو حق پرست ہیں، ان کو ملے گا۔ میرے بزرگوں، آئیے آج کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پریشانیاں جو اٹھا رہے ہیں، یہ ہماری پریشانیاں، پوری امت مسلمہ کی پریشانیاں، پوری انسانیت کی پریشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں آئی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا والوں کے لیے امام اور لیڈر بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایسی ذات اور ایسی شخصیت کے ساتھ انسانوں کو کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جی بالکل اس کے برخلاف کفار مکہ نے سلوک کیا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی، کس طریقے سے کفار مکہ نے مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان کے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ وہ دعوت کا کام چھوڑ دیں، دعوت کا کام چھوڑ دیں، یا ابو طالب ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں، ان کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں، میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، یا میں یہ دعوت دیتے دیتے میری زندگی ختم کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کو دھمکی دینے لگے۔ ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے دھمکی دی، کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکتے ہیں، ان کی یہ دعوت اگر نہیں رکتی ہے، توحید اور اسلام کی طرف جو بلا رہے ہیں، سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف جو بلا رہے ہیں، اگر اس سے نہیں رکیں گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ سازش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تیسرا طریقہ انہوں نے مختلف انداز سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنایا، مسلمانوں پر الزام لگانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ لوگوں نے کہا اے وہ آدمی جس پر ذکر کو اتارا گیا ہے، تم تو دیوانے ہو۔ امام الانبیاء، انسانوں نے زمین پر جتنے انسانوں نے اور جنوں نے قدم رکھا ہے اس میں سب سے زیادہ اشرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معمولی آدمی کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ دیوانہ ہے، بلکہ امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیوانے ہیں۔ کہا گیا کہ آپ تو جادوگر ہیں،
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. کہا تیسرا انہوں نے یہ کہا اسلوب اختیار کیا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه، یہ تو جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بعض انسانوں سے، دوسروں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ مدد لے کر ان کی طرف سے یہ دین اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، ان کی طرف سے لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. چوتھی بات انہوں نے یہ کہی، الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے واقعات بتا رہے ہیں. یہ قرآن میں جو انبیاء کے قصے جو سنا رہے ہیں یہ سب جو ہے پرانے جھوٹی کہانیاں ہیں، صبح و شام ان پر لکھائی جا رہی ہیں. پانچویں بات کہی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ایک انسان کی طرف سے ہے. یقولون انما يعلمه بشر، یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان یہ سکھا رہا ہے. چھٹی بات یہ کہی کہ یہ سب مسلمان جو ہیں کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. ساتویں بات یہ کہی کہ یہ سب دہشت گرد ہیں. مسلمانوں کے بارے میں اسی وقت کہا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ فساد پھیلانے والے، جو آج تاریخ دوبارہ دہرا رہی ہے. مختلف قسم کے القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں. چوتھا اسلوب انہوں نے یہ اپنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق، طعنہ دینا، آنکھوں سے، زبان سے اشارہ کرنا، مومنین کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ لوگ پرلے درجے کے لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس قسم کا اسلوب ان لوگوں نے اپنایا. پانچواں اسلوب کہا اگر یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو شور اور شغابہ کرو، ان کو ڈسٹرب کرو. کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو جب یہ پڑھا جائے تو مت سنو، شور شغابہ کرو، ڈسٹرب کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ. چھٹا اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا، کہا ایسی ایسی نشانیاں مانگی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لا پائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے. ان لوگوں نے طلب کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعة وانشق القمر، لیکن فائدہ کیا ہے؟ معجزہ دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ تو جادو چل گیا آسمان میں بھی ان کا. اس قسم کی باتیں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ان لوگوں کے مطالبات ذرا سنیے. ان لوگوں نے کہا یہ رسول کیسا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، مارکیٹ میں چلتا ہے، ارے کیوں نہیں کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آ گیا اور وہ ڈرانے والا بن گیا، یا ان کے پاس کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتے. ظالموں نے کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جو جادو زدہ ہے، یعنی یہ جو دین پیش کر رہا ہے یہ جادو کی وجہ سے لوگوں نے جادو کر دیا ہے ان پر، اس کی وجہ سے یہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہماری زمین میں نہریں نکالیں گے، یا تمہارے پاس کھجور کے درخت کے باغات ہوں گے اور ان باغات کے بیچ میں ندیاں بہتی ہوں گی، یا آسمان کے ٹکڑے آپ گرائیں جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. اللہ اکبر. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ان کفار مکہ نے یہ کہا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرو، ہم اس پر ایمان لائیں گے. نعوذ باللہ. یا ہے کہ تمہارے پاس سونے اور چاندی کا گھر ہو، یا آسمان میں تم چڑھو جی، اور اگر آپ چڑھتے ہوئے دیکھیں گے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ایک کتاب وہاں سے لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا.
کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، میں تو ایک انسان اور ایک رسول ہوں، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ساتواں اسلوب ان لوگوں نے یہ اپنایا کہ کچھ دو اور کچھ لو، دین میں کچھ چیزیں آپ چھوڑ دو، ایک دن ہماری بتوں کی تم عبادت کرو اور ایک دن ہم آپ کی بت کی عبادت، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اور جواب دے دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ آٹھواں اسلوب یہ اپنایا گیا کہ قرآن کو گالی دیا گیا، قرآن کو گالی دیا گیا اور قرآن کے اتارنے والے کو گالی دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو گالی دی گئی۔ نواں اسلوب یہودیوں کے پاس جا کر ایسے ایسے سوالات ان سے پوچھنے لگے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہ دے پائیں۔ اصحاب کہف وغیرہ کے جو سوال، سورہ کہف کے جو 3 قصے جو آئے ہیں، ذوالقرنین کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، جی روح کے بارے میں جو سوال، یہ سب یہودیوں کے پاس سے پوچھے گئے، پوچھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عاجز کریں گے۔ 10واں اسلوب یہ اپنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیں گے، آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے، جی۔ اور 11واں اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا کر کہ ہم آپ کی تجارت کو، آپ کے بزنس کو بیکار کر دیں گے، آپ کے مال کو ہم ختم کر دیں گے۔ ابن ہشام نے ذکر کیا کہ ابو جہل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی۔ اور 12واں اسلوب انہوں نے اپنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر تکلیفیں دی گئیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کہنے لگا کیا محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم، معبودان باطل کی قسم کھا کر کہا اگر میں ایسا دیکھوں کہ میرے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے تو میں جاؤں گا اور اس کے گردن پر پیر رکھوں گا یا اس کے ناک کو زمین پہ رگڑ دوں گا، مٹی میں رگڑ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ کعبے کے سامنے مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کے گردن پر پیر رکھے سجدے کی حالت میں۔ جیسے ہی آگے بڑھا دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہو رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، اس طریقے سے بچاتے ہوئے واپس ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ارے کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا ہے، دوزخ آگ زبردست جل رہی ہے اور زبردست آواز، اور میں نے پر دیکھے، پکوٹے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کے ایک ایک ٹکڑے کر کے اس کو توڑ دیتے، ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا، جی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی کیا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک جو کیا گیا وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط، یہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی چادر کو آپ کے گردن میں رکھ کر اس طریقے سے زور سے اس نے کھینچا کہ آپ کی سانس رک جائے اور آپ ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر آئے اور آ کر آپ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکیلا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم لوگ ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، جبکہ وہ اس کی بات پر اس کے پروردگار کی طرف سے، تمہارے خدا کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ہر انسان کو اس کے دین پر جو وہ سمجھتا ہے اس پر عمل کرنے کا حق، رائٹ، یہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ زبردستی کسی کو کسی دین پر لانے کا جواز کسی کے لیے نہیں ہے۔
نہ مسلمانوں کو حق ہے کہ غیر مسلم کو کسی بھی طریقے سے زبردستی کر کے یا پیسے دلا کر اس کو مسلمان بنائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ اسلام کا قانون ہے، یہ فطری قانون ہے. اگر کوئی آج کسی کو زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہ دین ماننا پڑے گا، تو یہ ہر انسان کا حق ہے، یہ اس کی رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، میں جس کو حق سمجھتا ہوں میں اسی پر عمل کروں گا. سنیے، بخاری مسلم میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس. ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے کسی نے کہا، تم میں سے کون ہے فلاں قبیلے والے اونٹ کاٹے ہیں، اس کی جو آنتے ہیں، بوٹیاں جس میں گندگی اور غلاظت، کون جو کر لائے گا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تب ان پر رکھ دیں. ایک بدبخت آدمی اٹھا گیا اور لے کر آیا، اور جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس کو رکھ دیا. اونٹ کی اوجڑی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس کی اوجڑی اور غلاظت کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت نہیں. اور یہ آپس میں یہ کفار یا مشرکین ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجڑی کے وزن سے سجدے میں ہیں، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اتنا سخت. حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آ کر اس کو انہوں نے پھینکا، اور سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا نماز سے، آپ نے دعا کی، اے اللہ قریش پر تیرا عذاب نازل فرما. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. یہ دعا کفار قریش کفر کی حالت میں ان کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی اور یہ مصیبت ان پر آئے گی. ڈرتے تھے زندگی بھر کہ وہ دعا کہیں ہمیں نہ لگ جائے، بد دعا کہیں ہمیں نہ لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13واں انداز جو اسلوب اختیار کیا آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہ مکے کے باہر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. طائف میں وہاں گئے تو وہاں بھی اطمینان سے دعوت دینے کا موقع نہیں ملا. وہاں کے لونڈوں کو، چھوکروں کو جگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تاکہ پتھر مارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھگائے. مسلمان جب ایتھوپیا گئے سن 5 ہجری میں اپنے دین کو بچانے کے لیے تو وہاں پر بھی ان مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، اور قریش نے اپنا 2 قاصد بھیجا کہ یہ ہمارے لونڈے یہاں سے آئے ہیں اور یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، ان کو تم یہاں سے نکالو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی. آپ کو معلوم ہے کہ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا بنو طالب اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کو. قریش کے بدبخت لوگوں نے اگریمنٹ لکھا، خیف بنی کنانہ میں جمع ہوئے، وادی محسب میں جمع ہو کر آپس میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے. اور اگریمنٹ میں یہ لکھا مکے کا کوئی آدمی ان سے شادی نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان سے بیٹھے گا نہیں، نہ ان سے ملے گا، ان کے گھروں میں نہیں جائے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ حوالے کر دیں. اس قسم کا ایک اگریمنٹ ان لوگوں نے لکھ کر کعبے پر لگایا، اور اس کو لکھنے والا نضر بن الحارث بغیض بن عامر بن ہاشم نام کا آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور اس کے ہاتھ جو ہے شلل ہو گئے، وہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا. 3 سال تک آپ ذرا تصور کریں، کھانے پینے کا راشن بند کر دیا گیا،
شعب ابی طالب میں جا کر بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم پناہ لیتے ہیں. اگر مکے میں کوئی تجارتی قافلہ کوئی راشن لے کر آتا تو قریش کے لوگ آگے بڑھتے اور جا کر خرید لیتے تاکہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہ ملے. حالت یہاں تک پہنچ گئی درختوں کے پتے کھانے لگے. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مسلمان اور کافر، اس میں خاندان والے پورے خاندان والے شامل تھے. سوکھے چمڑے کھایا. عورتوں کی اور بچوں کی رونے کی آواز ابو طالب کے شعب ابی طالب سے آتی تھی بھوک کی وجہ سے. اور کوئی بھی چیز اگر جاتی تو چھپ کر بڑے خوف کے انداز میں جاتی تھی. ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار، خدیجہ رضی اللہ تعالی حکیم ابن حزام کی پھوپھی تھی، انہوں نے بھتیجا نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گیہوں کی ایک تھیلی وہ خرید کر جو ہے لے جا رہے تھے. ابو جہل بیچ میں آ گیا، کہا کہ نہیں جانا ہے. ابو البختری نام کے ایک شخص آئے اور کہا کہ نہیں تم جانے دو، اور ابو جہل کو منع کیا. تو لے کر وہ اس وقت اپنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے لے جا کر انہوں نے پہنچایا. ابو طالب اپنے بھتیجے پر اس طریقے سے ڈرتے تھے کہ شعب ابی طالب جہاں پر 3 سال تک بیکاٹ کیا گیا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر کسی اور کو سلاتے، اپنی بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. 15واں اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش. آپ کو معلوم ہے ہجرت کا واقعہ کیسے پیش آیا. میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق. قتل کرنے والوں کو معاف کرنے والے، گالی دینے والوں کے لیے دعا کرنے والے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو معاف کر دے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو میری موت کی مصیبت کو تم یاد کرو، ساری مصیبتیں اس کے سامنے آسان ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جدا ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا اصیب احدکم بمصیبت فلیذکر مصیبته بی فانها اعظم المصائب. تم میں سے اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی جو مصیبت، میری وجہ سے جو مصیبت، میرے وفات پر جو مصیبت ہے اس مصیبت کو یاد کرے کیونکہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں روایت کی، اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو ذکر کیا. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی موت کی مصیبت دنیا کی ساری مصیبتوں سے بڑھ کر ہے. وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ کی موت کے بعد جتنی مصیبتیں ہیں وہ سب ہمارے لیے آسان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں، انسانیت پر جو مصیبتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے، یا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا خاتمہ کرے جو ظلم کر رہے ہیں، انسانیت پر جو ظلم کر رہے ہیں، معصوموں پر جو ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا بدلہ لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر جگہ امن و امان قائم فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وأتم وأكبر.